اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے تو ایک الیکشن لڑا تھا، تو شاہ محمود قریشی صاحب، آپ کے بھائی زین صاحب، آپ سارے ابھی الیکشن لڑ رہے ہیں؟ کاغذات تو جمع کروائے ہیں؟ کاغذات ہم نے جمع کروائے ہیں۔ آپ اپنے فادر کی کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں؟ جی۔ اور بھائی کی بھی؟ جی۔ تو ایسا لگ رہا ہے آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ بالکل شاہ محمود قریشی صاحب کو لڑنے نہیں دیں گے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے پہلے تو اب خبروں پہ بھی وہ اس طرح بتا رہے کہ جی فلاں کامیاب ہو گیا، صرف جمع کرانے میں کاغذات، وہ بھی ایک کمپٹیشن، ایک ریس بن چکی تھی۔ ابھی تو الیکشن ہم نے لڑنا ہے، کامیابی تو اس میں ملے گی انشاءاللہ۔ تو اتنا مشکل انہوں نے کر دیا تحریک انصاف کے لیے کہ وہ صرف کاغذ بھی جمع کریں، کہیں پہ کاغذ چھینے جا رہے ہیں، کہیں پہ لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، کہیں پہ لوگوں کے پروپوزلز اور سیکنڈرز کو اٹھایا جا رہا ہے، چھاپے پڑ رہے ہیں۔ اس ماحول میں الیکشنز ہو رہے ہیں، مگر الیکشنز ہونا ضروری ہے۔ جیسا بھی ماحول ہو الیکشنز ہوئیں۔ ای سی پی کی ذمہ داری ہے، ان پہ عائد ہوتا ہے کہ وہ انشور کریں کہ صاف، شفاف، منصفانہ الیکشن ہو۔ مگر خدشہ ضرور ہے کہ آگے اسکروٹنی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک تو شاہ محمود قریشی صاحب کو کسی عدالت نے کنوکشن تو نہیں کی؟ بالکل بھی نہیں۔ تو پھر تو وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ بالکل لڑ سکتے ہیں، جیل سے بھی لڑ سکتے ہیں؟ بالکل لڑ سکتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے۔ وہ کنوکٹڈ نہیں ہے، ان پہ کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، نہ ہی انہوں نے کوئی جرم کیا ہے۔ تو مجھے امید ضرور ہے کہ ان کے جو کاغذات ہیں وہ قبول ہوں گے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پنجاب پولیس جو بھی کر رہی ہے اس کا تو تحریک انصاف کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، ووٹ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شاید وہ ان کو اسی بات کا دکھ ہے، اس لیے کافی مذمت بھی کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے لیے ویسے ان کو کوئی افسوس ہو نہ ہو، اللہ بہتر نیت جانتا ہے سب کی، مگر جی ایسے ہی ہے۔ میرے سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ تو یہاں ہیں تو آپ کی کیمپین کون دیکھ رہا ہے؟ ان کا ریاست دیکھ رہی ہے ہماری کیمپین، ہمارے لیے کر بھی رہی ہے کیمپین، تو ہم شکریہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا یہ تو آپ نے شکریہ ادا کر دیا، لیکن ایک بڑا سیریس کویسچن ہے کہ 2018 کے الیکشن اور یہ جو ابھی 2024 میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، جی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک ہی طرح کا ماحول ہے۔ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں دھاندلی کر رہی تھی، اب پی ایم ایل این کے حق میں دھاندلی کر رہی ہے، تو فرق کوئی نہیں ہے۔ آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ میں بتاتی ہوں، میں یہ کافی عرصے سے کہہ رہی ہوں، 2018 کو ہم نے بنا دیا ہے کہ کوئی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز تھے، کہ اٹ واز این ایکسیپشنل الیکشن پاکستان کی تاریخ میں۔ حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح ہمیشہ ہوا ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں تھی۔ الیکشنز فری اینڈ فیئر ایک دفعہ ہوئے تھے جن کا ہم نے رزلٹ تسلیم نہیں کیا اور ملک ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد بالکل آزاد الیکشن ہوا ہی نہیں ہے، ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہوتا ہے، مگر ہمیشہ ہماری سوچ تھی کہ وی ول موو ٹورڈز اے مور میچور ڈیموکریسی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جمہوری جو اقدام ہیں وہ بڑھیں گے، لوگوں میں ایک اپریسیشن پیدا ہوگی، لوگوں میں شعور پیدا ہوگا۔ 2018 ایک ایکسیپشن نہیں تھا۔ اس طرح پارٹیاں، لوگ، جماعت بدلتے رہتے ہیں، ابھی بھی بدلی ہیں، مگر آج 2018 کی طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے، ایسا ہوتا رہا ہے، مجھے بتائیے ہزاروں کی تعداد میں غریب ورکرز جیلوں میں ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ ورکرز ہیں، صرف وہ اپنی جماعت کے لیے نکلے، اپنی حق رائے اظہار کرنے کے لیے نکلے، رائٹ؟ انہوں نے ایسا کیا جرم کیا ہے؟ میری تو یہ اپیل بھی ہوگی ریاست سے کہ ان کو پلیز چھوڑ دیں، وہ غریب لوگ ہیں، ان کے گھروں کے چولہے بند ہو گئے۔ اس کے بعد اب خواتین پہ آئیں۔ آپ نے کبھی دیکھا، اس وقت ہم جمہوریت ہیں، یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، یہاں پہ مارشل لاء نہیں لگا ہوا، ایک جمہوری نظام چل رہا ہے، ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے جو کہ اپنا آئینی جو مدت ہے اس کو پار کر چکی ہے۔ کانسٹیٹیوشن کو ہم تھوڑا تھوڑا اگنور کر رہے ہیں، مگر ابھی بھی ہم ایک جمہوری نظام کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر آپ نے کبھی دیکھا ہے جو بدسلوکی خواتین کے ساتھ کی گئی؟ آج سننے میں آیا ہے کہ ختیجہ شاہ صاحبہ کو ریلیز کر دیا گیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ نے۔ مجھے امید ہے کہ وہ گھر تک پہنچ جائیں، اپنے بچوں کے ساتھ امن و امان میں رہ سکیں، اور مجھے امید ہے کہ جو باقی جتنی بھی خواتین ہیں جو کہ یہ پارٹی ممبرز نہیں تھے، جو پارٹی ممبرز تھے بلکہ جو وہاں تھے، اگر تو مجھے بتائیں نا گناہ ہوا، جرم ہوا، تو پھر جو وہاں تھا اس نے جرم کیا
ہمیں جرم کو سزا دینی چاہیے، جرم کرنے والے کو، مگر ہم یہ نہیں کر رہے، کیونکہ جنہوں نے جرم کیا اور پریس کانفرنس کر لی ان کا گناہ معاف۔ جی بہت بہت شکریہ